بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم تاشقند میں ہیں، ازبکستان کا دارالخلافہ تاشقند۔ ازبکستان اصل میں ہماری تاریخ کا، اسلامی تاریخ کا ایک بہت اسلامی تاریخ یہاں سے وابستہ ہے۔ یہاں بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہاء گزرے ہیں، صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ہم اکثر کتابوں میں پڑھتے تھے ماوراء النہر کے علماء، ماوراء النہر کے علماء، تو آج کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ ہمیں پہنچا دیں گے۔ ماوراء النہر کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان اور رشیا کے درمیان ایک دریا ہے جس کو دریائے آہو کہا جاتا ہے۔ تو نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں۔ تو اکثر ہم فتاویٰ کی کتابوں میں، حدیثوں میں یہ پڑھتے تھے کہ ماوراء النہر کے مشائخ یہ کہتے ہیں، ماوراء النہر کے مشائخ یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ تو ماوراء النہر سے مراد ہوتا تھا یہ جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں۔ یہاں اسلام آیا ہے صحابہ کرام کے دور میں۔ جو رشیا کی آزاد ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، تو ان میں سے ایک مشہور ریاست ازبکستان میں ہے اس وقت ہم۔ یہاں پر اسلام آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بھائی، حضرت عباس کے بیٹے قاسم ابن عباس، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بچے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں شریک تھے، قبر میں دفنانے میں بھی آپ کے ساتھ شریک تھے وہ۔ اور دوسرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، سعید ابن عثمان ابن عفان۔ یہ دونوں حضرات یہاں آئے تھے اسلام کی دعوت لے کر، اور ان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کی قبریں بھی ہیں، موقع ملا تو انشاءاللہ ان کی قبروں کی بھی زیارت کروائیں گے۔ یہاں اس وقت اسلام آ چکا تھا خلفائے راشدین کے دور میں۔ اس کے بعد پھر باقاعدہ جو فتوحات ہوئی ہیں، وہ جس دور میں محمد ابن قاسم جو تھے، یہ تابعین کے دور کے ہیں، بالکل پہلی صدی ہجری۔ تو محمد ابن قاسم جب یہاں ہندوستان میں اسلام لے کر آئے ہیں، ہندوستان میں انہوں نے فتوحات کی ہیں سندھ کے راستے سے، تو اسی دوران قتیبہ ابن مسلم ایک بہت مشہور کمانڈر ہیں، وہ ازبکستان اور یہ جو رشیا کی آزاد ریاستیں ہیں یہاں پر اسلام کا سبب بنے ہیں۔ تو اس دور میں یہاں پر اسلام آیا، اور یہ جو جگہیں تھی اسلام کی ایک بہت بڑی تاریخ وابستہ ہوئی۔ پھر ان جگہوں نے بہت زیادہ علمی ترقی کی۔ مسلمانوں کے بڑے بڑے سائنسدان یہاں پیدا ہوئے، البیرونی، الفارابی اور محمد ابن موسیٰ الخوارزمی جو ریاضی کا بہت ماہر تھا۔ یہ سائنسدان ادھر اسی سرزمین کی پیداوار ہیں۔ اور بڑے بڑے علماء، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم ابن جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں، اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے جو مشہور شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے ابو حفص کبیر، وہ بھی یہیں پر تھے اور یہیں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ تو بڑے بڑے مشائخ یہاں گزرے ہیں، بڑے بڑے صوفیہ کرام یہاں پیدا ہوئے ہیں، جن میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بڑے ابو اللیث سمرقندی اور ابو منصور ماتریدی، یہ سب حضرات یہیں پر گزرے ہیں، بڑے بڑے جبال علم تھے یہ لوگ۔ تو یہ ریاستیں جو تھیں، میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں پھر، کیونکہ علماء کے سامنے ذرا اونچی آواز میں بولتے ہوئے تھوڑا سا شرم آتی ہے تھوڑی سی۔ تو یہاں جو تھے یہ سب حضرات اندر گئے، اس دوران ہم اپنی کمنٹری مکمل کرتے ہیں۔ یہ جتنے بڑے بڑے جبال علم تھے یہاں پر، یہ بنو عباس کے جو خلافت کا دور تھا اس میں یہ بڑے بڑے جبال گزرے ہیں، اکثر ان میں سے۔ اس کے بعد پھر دور آیا بنو عباس کی جو خلافت کا خاتمہ ہوا چنگیز خان کے ذریعے۔ تو چنگیز خان جس کی قوم منگولی کہلاتی تھی، تو منگولیوں کی یہاں حکومت قائم ہوگی اور اس نے اسلام کو تہس نہس کر دیا، لیکن اس منگولی حکومت کا بھی جلد خاتمہ ہوا، اور تیمور لنگ جسے کہا جاتا ہے، وہ جہاد میں زخمی ہو گیا تھا، لنگڑا ہو گیا تھا، اس لیے اس کا نام تیمور لنگ پڑ گیا۔ تیمور لنگ جو تھا، امیر تیمور بھی جس کو کہتے ہیں، اس تیمور لنگ نے یہاں پر پھر قبضہ کیا اور یہ تمام ریاستیں اپنے ہاتھ میں لیں، اور بہت بڑے پیمانے پر اس نے اسلامی حکومت قائم کی۔ اس میں کچھ اچھی صفات بھی تھیں، بری صفات بھی تھیں۔ یہ تقریباً بات کر رہا ہوں میں 1400 یعنی 15ویں صدی عیسوی کی، آج سے تقریباً 600 سال پرانی
جو تاریخ بیان کر رہا ہوں تیمور لنگ کی. تو تیمور لنگ نے یہاں پر جو ہے وہ یہ جو عمارت ہے نا، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصحف ہے، جس کی ہم ابھی آپ کو زیارت کروائیں گے انشاءاللہ. تو جی 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 کر رہے ہیں، یہ لائیو چل رہا ہے لائیو. اچھا جی. تو حضرت وہ جو تھے، کیا کہہ رہا تھا میں، وہ سارا وہ پروگرام وہ کر دیا. ہاں، تیمور لنگ کی بات چل رہی تھی. تو تیمور لنگ جو تھا نا، اس نے 45 ملکوں کو فتح کیا تھا، اور لیکن تھا بڑا ظالم جابر قسم کا آدمی. تو انہی دوران اس نے یہ ریاستیں بھی فتح کی، اور وہ یہاں ایک شہر ہے جس کو شہر سبز کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے، ازبکستان کی جو زبان ہے اس میں اردو کے بہت سے الفاظ ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے اردو میں ازبکستان کے بہت سے الفاظ ہیں. 4000 الفاظ جو ہے اردو کے، ازبکستان کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اور پنجابی کے بھی کچھ الفاظ ہیں ان کی اپنی زبان میں، یعنی زبان میں. تو یہ جو ترکی ہے، ازبکستان ہے، یہاں سے ایک اور انڈیا کے ملاپ سے ایک زبان بنی تھی جسے اردو کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس میں ازبکی الفاظ بھی ہیں اردو میں، ترکی بھی ہے. زبان ترکی زبان کے بہت قریب ہے. تو تیمور لنگ نے بڑی فتوحات کی، اور بالآخر اس نے یہاں شریعت کو نافذ کیا. اور وہ کمال کی بات یہ کہ وہ خود بھی چنگیز خان کے خاندان سے ہی تعلق رکھتا تھا، لیکن چنگیز خان کے خاندان سے تعلق کی وجہ سے اس میں یہ سفاکی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے اس نے بہت خون خرابہ کیا تھا. اور پھر اس نے یہ فرق نہیں کیا کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا ہے یا غیر مسلم کے خلاف، وہ سبھی کے خلاف لڑتا رہا. بس وہ چاہتا تھا میری حکومت قائم ہو جائے. تو اس میں مسلمانوں کو بھی بہت نقصان ہوا. اور اس نے دہلی بھی فتح کیا، دلی بھی فتح کیا اس نے. ہندوستان پہ بھی بہت بڑے حصے پر اس نے حکومت کی. اور پھر آگے اسی کی نسل میں ظہیر الدین بابر پیدا ہوا، جو مغل بادشاہوں کا مغل بادشاہ تھا، جس نے پھر پورے ہندوستان پر بڑی زبردست حکومت کی. تو لیکن تیمور لنگ سے ایک نقصان بھی ہوا، وہ یہ کہ اس کی جو ہماری جو خلافت عثمانیہ تھی، اس میں جو ترک کمانڈر تھا بایزید یلدرم، تو بایزید جو یلدرم تھا، اس کے ارادے تھے پورے یورپ پہ کو فتح کرنے کے. لیکن تیمور لنگ کی بغاوتوں کی وجہ سے اور ان کی لڑائی کی وجہ سے بایزید بستامی اور تیمور لنگ آپس میں لڑ پڑے، اور بالآخر بایزید یلدرم جیسا بہادر آدمی گرفتار ہو گیا. تو اس کی وجہ سے تمام مورخین تقریباً یہ بات لکھتے ہیں کہ اگر یہ لڑائی نہ ہوتی تو آج پورا یورپ اور یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکومت ہوتی. تو یہ آپس کی لڑائی سے بہت بڑا ایک نقصان ہوا. تو یہ میں نے مختصر سی تاریخ آپ کو بیان کی. پھر اس کے بعد 1920 کے لگ بھگ رشیا نے ان تمام اسلامی ریاستوں پر قبضہ کر لیا. امام بخاری کے وطن پر، امام ترمذی، یہ وہ جگہ جہاں جو ہمارے علم کے مراکز تھے، جہاں سے ہمارے سائنسدان اور بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، محدثین فقہا پیدا ہوئے، جو دینی علوم کا ایک مرکز سمجھی جاتی تھی جو جگہیں، اور جہاں عالم اسلام کے ایک نامور محدث جن کے پوری دنیا میں اثرات ہیں، امام بخاری، محمد ابن اسماعیل، وہ پیدا ہوئے. جن علاقوں میں خانقاہیں ہوا کرتی تھیں، مدارس آباد تھے، ہزاروں مدارس ہوا کرتے تھے. یہاں کیا ہوا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چند یہودی مدرسوں میں داخل ہوئے، یہودیوں نے اپنے بچوں کو داخل کیا اور وہ عالم بنے، اور انہوں نے پھر امت میں اختلافات کا بیج بونا شروع کیا. وہ آئے اسی سازش کے تحت. میں انتہائی اختصار کے ساتھ ذرا تاریخ بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے جو ہے کیا کیا کہ یہاں کے پھر اختلاف اور فرقواریت شروع کر دی، اور آپس میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمان کمزور ہوئے، اور اس کمزوری کا رشیا نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور سوویت یونین ان تمام ملکوں کو ہڑپ کر گیا، اور بہت بڑے پیمانے پر اس نے پھر اللہ کا نام لینے پر پابندی لگا دی. اس قدر ظلم ہوا. آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں، یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یعنی اگر دیکھتے تھے کسی بچے کا، کوئی بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو اس کے باپ کو اٹھا کے فوراً لٹکا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا کہ اس نے اپنے بچے کو بسم اللہ کیوں سکھائی ہے. تو خواتین پر حجاب پر پابندی لگا دی گئی، مردوں کے داڑیاں رکھنے پر اور اللہ کا نام لینے پر پابندی، اور اسلامی روایات کو تہس نہس کر دیا گیا. اسی دوران مصحف عثمانی جو تیمور لنگ کسی ملک سے چھین کر لایا تھا اور بڑی حفاظت سے اس کو رکھتا تھا، اس مصحف عثمانی کو یہاں علماء نے کسی طرح دفن کیا اور کسی طرح اس کو چھپا کے جو ہے نا وہ رشیا کے سفاک جو اس وقت لوگ تھے ان سے محفوظ کیا. اور وہ الحمدللہ جب ازبکستان آزاد ہوا ہے تو اس کو یعنی الحمدللہ سب اس کی کھلے عام زیارت کرتے ہیں. تو اس قدر اس نے پابندی لگائی کہ
خفیہ ایجنسی کے لوگ آتے اور دیکھتے کہ کہیں کوئی اللہ قرآن پاک اگر کسی کے پاس موجود ہے اس کو قتل کر دیا جاتا، یعنی قتل سے کم سزا نہیں تھی۔ اس دور میں جو دین کا جذبہ رکھنے والے لوگ تھے، اور ان میں کچھ خواتین کے نام بھی آتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو تیار کیا عالم بنانے کے لیے اور چھپ چھپ کے پڑھایا، اور ان میں بہت سے شہید بھی ہوئے، لیکن الحمدللہ بہت سے اس علم کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے پڑھایا گیا، یہاں کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یعنی مدارس اس طرح سے بنائے گئے کہ بعض مدرسوں میں مدرسے کی دیوار کے باہر فحش تصاویر اور شراب کی بوتلیں رکھی جاتی تاکہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی شراب خانہ ہے، اور اندر تہخانوں کے اندر قال اللہ اور قال رسول، قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، اور ان بچوں کو منع کیا جاتا تھا کہ باہر نکلتے ہوئے کوئی ایسا حلیہ اختیار کریں جس سے ذرا سا بھی شبہ ہو، اور ان کو سختی سے یعنی ذرا سا بھی شبہ ہو کہ یہ مسلمان ہیں۔ بہت بہت ظلم اور بربریت، 70 سال سوویت یونین کا تسلط رہا ان علاقوں پر، بہت شدید ظلم کے حالات ان لوگوں نے دیکھے، مگر جو اللہ کے جو ایمان پر رہنے والے لوگ تھے وہ ڈٹے رہے اور کٹتے رہے، اور انہوں نے اللہ کے قرآن کی، اللہ کے دین کی حفاظت کی، اور غاروں میں چھپ چھپ کے قرآن کو حفظ بھی کرتے رہے۔ ایسی خواتین کے واقعات ہیں کہ ایک خاتون پیر ذوالفقار صاحب نے ان کا انٹرویو لیا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، اور اس نے کہا کہ اللہ مجھے ایمان پر موت دے، وہ پوری زندگی اپنا ایمان بچانے میں لگی رہی۔ پیر ذوالفقار صاحب نے براہ راست انٹرویو لیا یا کسی نے انٹرویو لیا خاتون سے، بھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے پورا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے ایمان کی حفاظت کی۔ جب روس کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں بلکہ سب ہی یہ کہتے ہیں، سب علماء، جب رشیا کو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، یعنی یہ تو روس تو ہڑپ کرتا جا رہا تھا تمام ریاستوں کو، لیکن جب وہ افغانستان میں داخل ہوا ہے تو بلا مبالغہ پٹھانوں نے افغانستان کے انہوں نے جب وہ افغانستان میں داخل ہوا ہے تو جو افغان پٹھان تھے، افغانی تھے اور فارسیوان تھے وہاں کے، انہوں نے بہت سخت لڑائی لڑی ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ 16 لاکھ سے زیادہ انسان شہید ہوئے، اور بالآخر روس کا وہاں سے زوال شروع ہوا، اور ایسی قربانیاں دیں کہ اسلاف کے دور کی یاد تازہ کر دی انہوں نے۔ جو بھی افغان جہاد میں ماضی میں شریک ہوئے ہیں، آپ ان کے جو پرانے لوگ ہیں آپ ان سے انٹرویو لے سکتے ہیں، کس طرح سے انہوں نے غلیلوں سے لڑنا شروع کیا، اور کیچڑ جو ہے وہ لے جا کے ٹینکوں پہ مل دیا کرتے تھے، اور یعنی ایک ایک ٹینک کو پکڑنے کے لیے ہزاروں ہزاروں لوگ شہید ہوتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے بے پناہ قربانیاں دیں، اور رشیا کا جو تکبر تھا اس کو خاک میں ملایا۔ دنیا کی کمزور ترین قوم کو اللہ نے دنیا کی طاقتور ترین قوم پر غلبہ عطا کیا۔ یہ افغانوں کی بہت بڑی قربانی تھی جس پر ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے، اور انہوں نے پاکستان کی بھی حفاظت کی، ورنہ رشیا کا اگلا قدم پاکستان ہوتا، اور پاکستان بھی آج ایک بالکل لبرل اور سیکولر ملک بن چکا ہوتا۔ جو بے حیائی رشیا میں تھی اور جو یہاں ہوا کرتی تھی، لوگ بتاتے ہیں کہ مسجدوں کو شراب خانے بنا دیا تھا ان لوگوں نے۔ تو 70 سال رشیا نے یہاں حکومت کی ہے اور اسلام کو تہس نہس کرنے کی کوشش کی، لیکن افغانوں کی بہادری کی وجہ سے رشیا کو شکست ہوئی، اور الحمدللہ جب سوویت یونین کا زور ٹوٹا ہے تو پھر یہ علاقے آزاد ہونا شروع ہوئے، اور اس میں ازبکستان، تاجکستان، یہ تمام اسلامی ریاستیں آزاد ہوئیں، اور دوبارہ یہاں الحمدللہ اسلام کی بہاریں، اب اسلام کی جو ہے وہ بہاریں پھوٹنے لگی ہیں۔ اور یہ خاص بات یہ کہ یہاں فرقواریت نہیں ہے، یہ لوگ پاکستان کے علماء سے خاص محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ابھی قاری حلیف، بلکہ ہم قاری حلیف جالندری صاحب کے ساتھ ہیں، ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں کے علماء کو یہ کہیں کہ کیونکہ جو ہے یہ ان لوگوں کا تقریباً کیا 100% لوگ یہاں فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ جب سے اسلام یہاں پر آیا تو فقہ حنفی ہی کو فالو کیا جا رہا ہے، خاص طور پر اس ازبکستان میں۔ اور جو اس نیشاپور وغیرہ کے علاقے ہیں وہاں پر امام احمد ابن حنبل کے فالوورز تھے۔ تو چونکہ یہ لوگ ہماری ساری کتابیں یہیں لکھی گئی ہیں زیادہ تر، اور یہیں کے لوگوں کو بر صغیر میں فالو کیا جاتا رہا ہے، جس میں امام بخاری بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے محدث عجمی تھے امام بخاری۔ جب ہم بخارا جائیں گے انشاءاللہ کل بائی ٹرین، تو میں پھر وہاں پر امام بخاری کی سیرت اور بخاری کی جو امتیازی حیثیت ہے اور امام بخاری کی قربانیوں کا کچھ تھوڑا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ، اور امام بخاری کی قبر کی ہم زیارت بھی کروائیں گے انشاءاللہ۔ پھر امام ترمذی کی بھی زیارت کروائیں گے، ان کی قبر کی اور ان کی خدمات۔ تو جو بڑی بڑی شخصیات آتی رہیں گی انشاءاللہ، اس سفر میں ہم آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتے رہیں گے تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ اس طرح سے تاریخ اچھی طرح یاد ہو جاتی ہے۔
تو اب یہاں پر یہ لوگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ کرے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہماری ان سے بھی ملاقات ہو جائے. تو ان حضرات نے حضرت کا بہت زیادہ اکرام کیا ہے، آپ لوگوں نے واٹس ایپ پہ تصویریں دیکھی ہوں گی. اور یہاں علماء نے ملاقات رکھی اور حکومتی سطح پہ الحمدللہ علماء کے اس وفد کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اور ایمبیسی میں بھی ملاقات رکھی گئی ہے. تو اور میں حیران ہوا کہ یہاں پر جو ہے وہ کتابیں لانے پر پابندی ہے. تو ایئرپورٹ پہ ہمارے ایک ساتھی بہت ساری کتابیں لائے تھے تو وہ چھین لی، ضبط کر لی گئی ہیں. میں حیران تھا کہ کتابیں کیوں نہیں اجازت. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لوگ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ کہیں کتابوں کے ذریعے یہاں پھر قواریت نہ پھیلا دی جائے، مختلف قسم کے مسلکوں کی تبلیغ نہ شروع کر دی جائے. تو بڑی اچھی بات ہے، مسلک پرستی پر حکومت ہی کنٹرول کر سکتی ہے. تو یہ مولانا اقبال قریشی صاحب ہیں، ان کا یہ احسان ہے ہمارے اوپر کہ یہ ہمیں اس سفر میں لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. علماء کو اس طرح انہوں نے اکٹھا کیا. تھوڑا سا آپ بھی پیغام دے دیں لوگوں کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ ہمارا سمرقند بخارا کے وزٹ پہ گروپ آیا اور اس میں ہمارے ساتھ اکابرین علماء موجود ہیں، جن میں شیخ العلماء حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب، حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، حضرت مولانا سعید یوسف صاحب، حضرت مفتی محمد صاحب، حضرت مولانا طارق مسعود صاحب، حضرت مولانا شاہ نواز فاروقی صاحب، مولانا قاری حنیف جلندری صاحب جو وفاق المدارس کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ سے شیخ عمر حفیظ صاحب، اور ساؤتھ افریقہ سے مولانا محمد شبیر سلوجی صاحب، مولانا یوسف پٹیل صاحب، اور رائیونڈ سے پورے ملک سے الحمدللہ 70 کی تعداد میں علماء اکرام کا یہاں گروپ آیا، اور یہاں انشاءاللہ مقامات مقدسہ کی اکابرین امت کی قبور کی دیگر کی ہوا ہے. اب آپ جہاں سے ایک منٹ اردو سے جی حضرت عثمان کا نسخہ جو ہے جی یہاں پر الحمدللہ خستہ امام ہے. یہاں پہ وہ قرآن پاک کا نسخہ موجود ہے جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لکھا گیا، اور آج یہ حقانیت اسلام ہے کہ اس قرآن پاک کے نسخے میں اور پاکستان کے اندر جو قرآن پاک کا 1400 سال بعد قرآن پاک کا نسخہ ہے کوئی فرق نہیں ہے. اس پہ سیدنا عثمان کا خون کے آخری لمحات میں قطرے بھی گرے. تو انشاءاللہ ہم اس کی زیارت کریں گے. مفتی طارق مسعود صاحب ماشاءاللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور آپ تک یہ پیغام پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ کتنی دیر بعد، تاکہ میں لائیو ابھی رہوں یا اس کو آف کر نہیں دوں؟ آف کر دیجیے، ابھی نماز پڑھ کے اس کے بعد. اچھا ابھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر زیارت کریں گے. جزاک اللہ. ابھی نماز پڑھ کے بندہ آپ کے ساتھ بنائے گا. جی ٹھیک ہے. ہم اس کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں نا، ساتھ وہ انشاءاللہ کر لیں گے.